رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دن چڑھے کی قسم اور رات کی، جب چیزوں کو چھپا لے کہ تمہارا پروردگار نہ تم کو چھوڑ بیٹھا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے یقینی کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان قریب اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر حضرت ابو طالب کی پناہ نہ دی؟ ضروری اور تم کو احکام سے ناواقف دیکھا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور تم کو تنگ دست دیکھ کر غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، درود و سلام ہو ختمی مرتبت معراج ادب حضرت محمد مصطفیٰ اکمل و انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر۔ سلام ہو میزان و ادب طے کرتا ہوں ان روشن ستاروں کی مافک ذی وقار شخصیات کے سامنے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن پاک کے، میں سلام پیش کرتا ہوں جا بجا کرۂ ارض پر فیض عام جاری کیے ہوئے صاحب روضہ اور صاحب مزار تمام اولیاء اور اوصیاء کے۔ درود بھیجئے ثواب ملے گا، سلام بھیجئے جواب ملے گا۔ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی سچ نیوز کی اسکرین سے، اور مرحبا رمضان کی خصوصی نشریات آج 10واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور
اس 10ویں روزے سے قبل یہ جو سحری ہے یہ بڑی خصوصی ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں مرحبا ناظرین مرحبا سحر، اور اس سحر میں آج کا امروز بھی ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع بہت شاندار ہے۔ شاندار اس لیے ہے کہ مجھ پہ احسان ہے بحیثیت مسلمان، آپ پر احسان ہے، سب پر احسان ہے جتنے اہل ایمان ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ انہوں نے کار رسالت انجام دیا، ہم تک حق کو پہنچایا، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے چشم وجدان دیکھے کہ وہ جواب دیں کہ کچھ کا مجھ پہ بھی احسان ہے۔ آج ہم ایک ایسی خاتون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کی خاتون اول ہے، تو اسلام کی اس خاتون اول کا ذکر ایسے ہے کہ ان کے احسان ہے۔ آج آپ کے سامنے جو قاری محمد فیصل محمود وڑائی صاحب نے تلاوت کی، اور کتنا خوبصورت انتخاب ہے آیات کا، کہ جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ حضرت ابو طالب کا حمایت کرنا اور مال خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایسا حوالہ ہے کہ جس سے کار رسالت کو انجام دینے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی۔ کسی نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ میں نے اس پہ کچھ تھوڑا سا ایسے سنا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک حمایت ابو طالب اور ایک مال خدیجہ۔ تو یہ وہ 2 چیزیں تھیں جن سے واقعتاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انتہائی گراں قدر ذمہ داری کو انجام دینے میں بہت سہولت رہی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خاتون اول ہے، اور پورے عالم اسلام کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ایک ایسی خاتون ہے کہ جو رول ماڈل ہے، ایک پروفیشنل وومن کے طور پہ، ایک بزنس وومن کے طور پہ، اور ایک اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جہاں بہت سارے لوگ ان کے مقروض تھے، انہوں نے نسبتاً مالی اعتبار سے کمزور لیکن اخلاقی اعتبار سے آسمان کو چھوتی ہوئی شخصیت کا انتخاب کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس عقد کے بعد جو حمایت تھی، یعنی وہ لوٹ کر آنا رسالت مآب کا اور کہنا اے خدیجہ مجھ پر وہی اتری ہے، اور اس کے بعد چہرے کو غور سے دیکھنا، اور خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بے شک، اللہ کے احکام سنانے اور خدیجہ نے کہنا بے شک، یعنی وہ جو پہلی حمایت گھر سے ملی ہے اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور پھر اپنا کار رسالت کا جو کام ہے اسے آغاز کیا۔ آج ہم بھی آغاز کر رہے ہیں ان کا ذکر کر کے۔ یقیناً وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے آج علماء کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ان وصف کا ذکر کریں گے، وہ ان کے خصائل بیان کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، اور ان کی حالات زندگی پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں مفتی نور محمد رحمانی، جن کا حوالہ یہ ناکافی نہیں ہے لیکن کافی بھی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ مختلف سکرینز پہ موجود رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ ان کو، اور اپنے خاص ایک مخصوص انداز سے یہ تحصیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ رحمانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ سے بھی ہم یقینی طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک ثنا خاں، جن سے ہم یقینی طور پر ثنا بھی سنیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا دن چونکہ ہم مخصوص کر رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ایک انتہائی اندوہناک خبر ملی کہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال پر ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میں خاص طور پر وہ ایک بڑی شخصیت تھے، اور دنیا کے 500 بااثر مسلمان شخصیات میں سے ان کا جو ہے ایک نام تھا، اور ہندوستان میں اب ان کی کہیں تدفین کا بھی مراحل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت سا کام کیا ہے۔ میں سب سے پہلے رحمانی صاحب آپ کی جانب آتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک عورت، بزنس وومن، کاروبار اپنا، پورے عرب میں ملکۃ العرب کہلانے والی، وہ جس کے پاس کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ جو نگاہ انتخاب ٹھہری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا واقعہ کیا تھا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ،
تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں، وہ کہ جن کا ذکر سننا خود رسول کو پسند ہو، واہ، وہ کہ جن کے پاس جانا رسول کو پسند ہو۔ اس پوری کائنات میں ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول کے پاس جائے، کیونکہ رسول کے پاس جانے کو اسے سکون ملتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کو بی بی کے پاس آنے پہ سکون ملتا ہے۔ ماشاءاللہ رحمانی صاحب سلامت رہے۔ اور بی بی کون ہے؟ قرآن مجید فرقان یہ بڑا ایک وصف ہے۔ میرے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، اللہ خوش رکھے ان کو، شرازی بھائی کو۔ سوال کیا کیا کہ انتخاب، میرے نبی کا نام ہے مصطفیٰ، میرے نبی کا نام ہے مجتبیٰ۔ مصطفیٰ وہ ہوتا ہے، مجتبیٰ وہ ہوتا ہے کہ جس کا انتخاب کیا جائے، جس کو چنا جائے۔ تو پوری کائنات میں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو چنا۔ وہ انتخاب شدہ ہے۔ ہاں، انتخاب شدہ ہیں۔ 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، شیش بھی آتے ہیں، داؤد بھی آتے ہیں، صالح بھی آتے ہیں، موسیٰ بھی آتے ہیں، عیسیٰ بھی آتے ہیں، مگر انتخاب ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے۔ انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، چنا ہوا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب سفر پہ جاتے ہیں تو سفر معراج کہا جاتا ہے، جو سواری لائی جاتی ہے اسے براق کہا جاتا ہے۔ حتیم میں آتے ہیں، اس کو بھی چنا جاتا ہے۔ ام ہانی کے گھر میں، علی کی بہن کے گھر میں، اس گھر کو بھی چنا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا آتا ہے کہ 25 سال جو میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ عورت آئے اس کو نہ چنا گیا؟ پوری کائنات میں تمام عورتوں کو الگ رکھ کر میرے اللہ پروردگار نے بی بی خدیجہ کو چنا ہے۔ تو بی بی خدیجہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ نے چنا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک طرف وہ کہ جو مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، وہ چنیدہ ہیں، چونکہ وہ چنے ہوئے ہیں، وہ منتخب ہیں، تو پھر اس منتخب کا انتخاب کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ آج ہم ملکۃ العرب کا ذکر کر رہے ہیں۔ عجم سے بھی آواز ہے، عرب سے بھی آواز ہے، بے شک ہماری ملکہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہاں مختصر سا وقفہ، مرحبا سحر جاری ہے۔ رمضان رحمان اللہ رحمان۔ مرحبا ناظرین، مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کے ساتھ ہوں، اور اب ہم وہی ذکر ہے جس ذکر پاک کو ہم کہتے ہیں اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عابدی صاحب۔ میں عابدی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ملکۃ العرب سے کیا مراد ہے، اور دیگر کیا القابات ہیں بی بی کے، آپ ذکر فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آج کائنات کی اس عظیم خاتون پہ گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جس پہ فضل اور شرف اور شرافتوں کے اور صداقتوں کے تمام پیمانے جو ہیں وہ منتہا ہیں۔ واہ واہ واہ۔ وہ بی بی کے جس کو کاشان نبوت میں خاتون اول ہونے کا شرف حاصل ہوا، بے شک، اور وہ بی بی کے رہتی دنیا تک خواتین اگر اس کی پیروی کریں اور اس شہزادی کی اور اس بی بی کی تقلید اور اس کی تاسی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر دنیا میں ہی جنت بن سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے حوالے سے اگر آپ غور فرمائیں تو القاب بہت سارے ہیں۔ لقب کے حوالے سے علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ لقب کسی بھی شخصیت کے یعنی ملقب بہ کی کسی خاص خصوصیت پہ دلالت کرتا ہے، اور لقب کسی بھی شخصیت کو اس کی ذات میں کسی موجود پائیدار وصف کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ مثلا جیسے حضور کا لقب مصطفیٰ، چونکہ آپ چنے ہوئے تھے لہٰذا یہ لقب حضور پر ہی جچتا ہے۔ مجتبیٰ ہے، اسی طرح مرتضیٰ ہے، سید النساء العالمین ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کئی القابات ذکر کیے، لیکن میں ایک بہت سامنے کی بات کرتا ہوں۔ سیرت ابن ہشام میں امام ابن ہشام نے لکھا کہ دور جاہلیت میں جہاں عورت کو اپنی صفائی پیش کرنا ناممکن تھا، اس زمانے میں حضرت خدیجہ علیہ السلام کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ رؤساء اور شرفاء پکارتے تھے، یعنی جو جاہلیت کے دور کے لوگ تھے کل ان میں بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ ام الیتامہ اسی طرح سے مشہور لقب جیسا آپ نے پوچھا، سیدۃ العرب بھی کہا، اور ملکۃ العرب یعنی وہ شہزادی اس زمانے میں جہاں فقر و فاقگی بھی کیفیت ہے، اس زمانے میں آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ سید محمد اشتہاردی نے اپنی کتاب سیدۃ العرب کے اندر لکھا کہ 80 اونٹ اس زمانے کے اندر، وہ اونٹ جو عرب میں مہنگے اونٹ مانے جاتے تھے،
ان پہ آپ کا سامان تجارت لد کر مدینہ سے شام، شام سے یمن، یمن سے روم، یعنی اس وقت جتنا بھی گلوب تھا اس پر اگر کسی کی تجارت کی ٹرانسپورٹیشن تھی تو وہ واحد پہلی اور آخری ہستی حضرت خدیجہ تھیں۔ 80 اونٹ میں نے کہہ دیا، بچوں کے ذہن میں شاید عید کے زمانے کے اونٹ آ گئے ہوں گے، عرب کے زمانے میں عرب کے اونٹ کو کنسیڈر کرنا، اس کو بیان کیا گیا، وہ میں نے پڑھا، سرخ بالوں والے اونٹ، سرخ بالوں والے، اور 80 اونٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہیوج تعداد کے اندر، ایک کوانٹٹی کے اندر جو ہے، جیسے کنٹینرز آج ہوا کرتے ہیں نا، وہ مال تجارت ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ نے بڑی اچھی تمثیل دی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ بالکل، اس زمانے میں اونٹوں کا ہونا اسی طرح سے مانا جاتا تھا، کیونکہ اونٹ سامان کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، اس جاہلیت کے زمانے میں جہاں کوئی کسی کو 2 روپے کا امین نہیں سمجھتا تھا، وہاں قریش کے رؤساء اور بڑے بڑے تجار جو ہوا کرتے تھے وہ اپنا مال تجارت جناب خدیجہ کو آنکھ بند کر کے دیتے تھے۔ کیا بات ہے، یہ تھا اعتماد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شخصیت پر۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ واقعی طاہرہ تھیں، وہ واقعی ام الیتامہ تھیں، وہ واقعی ملکۃ العرب تھیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس مقابلے کی جانب جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حوالہ رکھتا ہے، یعنی قرات کا مقابلہ۔ اور اس قرات کے مقابلے کے لیے ہمارے ساتھ مصطفی وقار، ہمارے قاری محمد فیصل محمود بڑائش صاحب اور قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب موجود ہیں۔ آپ کی اجازت سے پہلے ہمارے مقابلے میں شریک قاری احمد نواز، جن کا تعلق ادارہ علوم الاسلامی شانتی نگر سے ہے، جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاکم الخیر۔ اور قاری منیب الرحمان مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ آئیں گے۔ اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا رحمانی صاحب، اس سے بڑا کوئی شرف ہے کہ بچے کی عمر ابھی 14-15 برس ہو، اس کے نام کے ساتھ قاری لگ جائے؟ اس سے بڑی کیا شرف کی بات ہے، کیا شرف کی بات ہے۔ اور وہ والدین بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں کا تعارف اس عمر میں قرآن مجید بن رہا ہے۔ جی بسم اللہ بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. معجزہ ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ یہ مقابلہ حسن قرات کا جاری ہے اور ہمارا خراج بھی جاری ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ مختصر سا وقفہ، مرحبا سحر۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان ہے رحمان جی، سنگلاخ پہاڑیاں مکہ مکرمہ کی، اور وہاں پر جب دنیا کی سب سے بڑی تحریک کا آغاز ہوا تو اس تحریک کی ایک انتہائی اہم ستون کی صورت میں جو شخصیت ابھر کے سامنے آئی وہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج کی پوری ٹرانسمیشن ان کے نام ہے اور حسن قرات کا مقابلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ قاری رب نواز موجود ہیں، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جزاکم الخیر۔ اور یہ تینوں قرآن حضرات نے آپ کے سامنے قرات کی، اور یقیناً یہاں پر نتائج جو ہے وہ آپ مرتب کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وقف و ابتدا کیا ہے، لحن کیا ہے، اور پھر آپ اس کے نمبر شمار دے رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل ہم بڑھتے ہیں اس جانب جہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی کہ آپ تک تصویر اور آواز کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی پہنچائی جا سکے، لیکن انتہائی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، اور یہ اہتمام، انتظام، انتظام جس کی ذمہ داری ہے وہ ہے ہماری بہت پیاری شیف سبین۔
अस्सलाम वालेकुम। क्या तैयार किया जा रहा है? वाह क्या बात। जी अच्छा, यही बात जो मतलब तैयारी है। अच्छा, आप खुद वैसे रहमानी साहब घर में अगर आप भाभी हमारी बहन करे तैयारी तो आप साथ देते हैं? देखिए, मैं इसका सियासी जवाब दूं या गैर सियासी? अम्मी बस प्रोग्राम आप देख ऐसा रही हैं। जवाब दें जिसके बाद घर जा सके। हाँ, असल में अम्मी भी देख रही हैं और बेगम भी देख रही हैं। ठीक है। तो अम्मी आपसे अच्छा, अम्मी से माजरत के साथ। हाँ, कभी कभी अच्छा, कभी दोनों साथ। खुश हो जाएं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। और जी सबीन जी, आप बता रही थी। जी सबीन, ये जो आपकी बिरयानी की तैयारी है और यकीनन आज हम सहर जो है वो बिरयानी से करेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क़िबला कि जवाब साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि सहर ना की जाए और रोज़ा दुरुस्त हो? है ऐसा, बहुत सी लोग ऐसा करते हैं। तो ये रोज़े का मसला है कि सहरी करने की कितनी फजीलत है? वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सहरी जब भी हम लफ्ज़ कहते हैं तो हमारे जहन में तरह तरह के खाने और पकवान और खुशबुएँ जो हैं गर्दिश करने लग जाती हैं। बाज़ अफराद ये समझते हैं कि अगर पेट भरा हुआ है तो सहरी क्यों करनी है, भरे हुए पेट पर ही रोज़ा रख लें और सो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिवायात में सहरी के वक्त की खुद फजीलत वारिद हुई है। और इसके सिलसिले में एक रिवायत है बहुत खूबसूरत, उसका इब्तदाई जुमला में पढ़ूंगा तो बहुत से लोगों के जहन में एक आयत क्लिक करेगी फ़ौरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला, अब आगे है अलन नबी, वो आयत दुरूद है जी। यहाँ पे रिवायत में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। भाई क्या तो रिवायात में ये है कि भले एक ही निवाला खाए लेकिन सहरी करे, इसको सुबह न जाने कमतर न जाने, सुबह उठ जाए और सहरी के वक्त की बरकत को हासिल करे। हुजूर फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को सहरी के वक्त की यानी सुबह के वक्त की बरकत मालूम हो जाए तो वो उसको हासिल करने में एक दूसरे से सबकत इख्तियार करें। लेकिन हमारी कौम को सोने से वक्त मिले तो सहरी की बरकत है किसी को पता हो। बिल्कुल इस वक्त में सुबह ही 11 बजे होती हो तो वहाँ सहरी की बरकत, ये अलमिया है, ये रमज़ान है, हमें चाहिए अपने टाइम टेबल को सेट करें और सहरी की बरकत। और ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही नाज़रीन कराम के अलामा साहब ने ये कहा कि ये जो रमज़ान है ये जहाँ खुद एहतसाबी का अमल करने का बेहतरीन मौका है, वहीं पर अपने शेड्यूल को बनाने के लिए भी बेहतरीन मौका है कि आप अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसे भी दुरुस्त कर सकते हैं। जी, नताइज की जानिब बढ़ते हैं और हमारे साथ कारी साहब, फैसल महमूद वड़ाइच साहब और सैयद मोहम्मद याहिया जाफरी साहब मौजूद हैं। क्या सबसे पहले तो ये बताइए, एक बच्चा या दो बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बच्चा। एक बच्चा अगले मरहले में जा रहा है। जी जी माइक कर लीजिएगा। जी, तीसरी पोजीशन हासिल की है रब नवाज ने। अच्छा जी, कारी रब नवाज आ जाइए, आपने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और दूसरी पोजीशन इसी अहमद नवाज ने की है। दूसरी पोजीशन कारी अहमद नवाज की है। और मैं आज आपको कारी साहब बता रहा हूँ, मुझे पहले से पता चल गया कि पहले नंबर पे कौन है, क्योंकि 3 ही मुकाबिल थे तो आपने 2 नाम तो ले लिए। पहली पोजीशन मुनीबुर रहमान, जी, मदरसा माद बिन जबल। आइए जी, मुनीबुर रहमान, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सी दुआएं आपके लिए। और मुनीबुर रहमान, आपके साथ जो है वो गोबीज़ का एक गिफ्ट हैम्पर जाएगा, आपके साथ धमतल स्वीट्स और मारूफ स्वीट्स के कुछ तहाइफ जाएंगे, मुगलिया के स्वीट जो है कुछ तहाइफ जाएंगे। और आप दोनों हजरात, आप दोनों जो हमारे साथी हैं, आपके साथ भी जो है वो कुछ तहाइफ जाएंगे धमतल के और मारूफ स्वीट्स के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ख़ास तौर पे मुबारकबाद कि आप अगले मरहले में आ गए। और आप तीनों के लिए एक सताइश का जुमला है कि आप मुझसे बेहतर हैं, इसलिए कि मेरा तारुफ कुरान के साथ नहीं, आपका तारुफ कुरान के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं दोनों कारी हज़रात साहिबान, आप हमारे मुनसिफ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन कराम, वो बीबी जिसका आज जिक्र किया जा रहा है वो खातून अव्वल है इस्लाम की, और इस्लाम की खातून अव्वल ने आपके घर की खातून अव्वल के लिए क्या दर्स दिया है, हम रहमानी साहब से पूछते हैं। जी रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह ज़िंदगी के हर शोबेजात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें नूर हिदायत देती है, इसी तरह बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी भी तमाम ख़वातीन को अपने नूर से मुनव्वर करती है। वाह वाह। मैं यहाँ वो बात करना चाहूँगा, आपने मेरे भाई मेरे मोहतरम जवाद से जो कहा था कि उनके अलक़ाबात के हवाले से, याद रखिएगा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर हर इंसान चाहता है अमल करे। हाँ, हर इंसान चाहता है अमल करे। सलाम हो उसकी अज़मत को कि जो
قرآن اترنے سے پہلے مزاج قرآن کو سمجھتی ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، مزاج قرآن کو سمجھتی مزاج قرآن کو سمجھتی ہوں، جو پہلی مومنہ بھی ہوں، ہاں جو اسلام کی پہلی محسنہ بھی ہوں، جو طیبہ بھی ہوں، طاہرہ بھی جو ہوں، طاہرہ بھی ہوں، جو صدیقہ بھی ہوں، واہ واہ واہ، جو ذاکرہ بھی ہوں، کیا کہنے، جو ساجدہ بھی ہوں، واہ واہ واہ، جو عابدہ بھی ہوں، ماشاء اللہ، جو منعمہ بھی ہوں، واہ 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 واہ، جو صبر میں ایسا مقام رکھتی ہوں کہ رب ذوالجلال کو ان کے صبر پر سلام ہو. کیا کیا ماشاء اللہ، شکر ایسا کرتی ہوں کہ رب ذوالجلال شکر کو بھی سلام کہتا ہے ان کے. کیا بات، وہ نبی کا دل ایسا جیتی ہیں. دیکھیں آج ہر عورت کے لیے زیور ایک مقام رکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور دیکھا ایک گھاٹی کے اندر کچھ ایک قبیلہ ایسا آ کے بیٹھا ہے کہ جو بہت ہی مفلس ہے. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے ہیں. سلام ہو اماں آپ کے مزاج کو، سلام ہو آپ کی تربیت کو، سلام ہو آپ کی شخصیت پر. آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جس نے بی بی فاطمہ کی شخصیت کو مرتب کیا ہے، اور بی بی فاطمہ آپ پر سلام ہو کہ آپ نے حسین و حسن جیسی شخصیت کو مرتب کیا ہے، اور آپ نے بی بی زینب کی شخصیت کو مرتب کیا. یہاں یہ دیکھیں شوہر کے چہرے کو پڑھ لیا کیوں پریشان ہے. ایک ایسے قبیلے کو دیکھ کے آؤں جہاں بہت مفلس. یہ رول ماڈل ہے ہماری خواتین کے لیے. کیا بات جی. اچھا میں اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو دیتا. جملہ کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، جو عرب کے جو عمراء ہیں ان سب کو بلا کے لے کے آئیے. نبی علیہ السلام جاتے ہیں عمرہ کے عرب کو لانے کے لیے. جب واپس آتے ہیں تو بی بی خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی قد آور اشرفیوں کو جمع کر رکھا ہے. تاریخ میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں تو حضور کا جو ہے جسم مبارک چھپ جاتا ہے. کیا کہ آقا اماں کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کچھ آج محمد کے نام پہ فدا کر دیا. واہ 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 واہ. ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک ہے رتبہ جو ان کو ملا ام المومنین کا. یہ ام المومنین کا جو رتبہ ہے دراصل یہ اس طرح ہے کہ تمام مومنین کی وہ ماں ہے. ہر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک نام ام المومنین ہے. لیکن یہ ایک ایسا رتبہ ہے جس کے اندر محرمات نہیں آتے. یعنی یہ صرف ایک حوالہ ہے، عزت کا حوالہ ہے. لیکن میں آپ کو بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی دنیا بھر میں سادات ہیں وہ ان سب کی واقعی ماں ہے. آپ سلامت رہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، مرحبا سحر جاری ہے. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا کی رحمت کا مہینہ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا مرحبا سحر میں مرحبا ناظرین. اور آج ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی نور محمد رحمانی صاحب اور علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب، اور ہمارے ساتھ میسم بھی موجود ہیں جن سے ہم جو ہے وہ خاص طور پہ منقبت سنیں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے. اور ہم رابطہ کر رہے ہیں اب اس تیاری کی جانب جو شیف سبین کی طرف سے جاری ہے. جی سبین السلام علیکم، کیا تیاری ہے آج؟ ٹھیک ہے، سندھی بریانی ہے. اچھا. اور ساتھ میں تو اس سے بات کس طرح کی جائے گی؟ مجھے تو سندھی نہیں آتی. مجھے بھی نہیں آتی سندھی، اچھا چلیں، لیکن کیونکہ ملکہ والوں کی برانڈ ہے تو جو ان کے مسالے جاتے ہیں جو ان کے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم روز کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیزیں پکائیں جو کچھ نیا پکاؤ والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بریانی بن رہی ہے اور ساتھ میں ٹینگ بنا رہی ہوں. تھوڑے سے میں نے 1 بائٹ سموسے بھی تیار کیے ہیں. اچھا، یہ 1 بائٹ سموسہ کیا ہوتا ہے؟ 1 بائٹ سموسہ وہ 1 بائٹ میں جانے والا، چھوٹا ایک میں والے میں، یعنی وہ ایک دفعہ گیا تو بس پھر وہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بریانی تقریباً تیار ہے آلموسٹ. اس کی ہم آخر میں جو ہے وہ پریزنٹیشن کریں گے. بریانی کی جو مسالے ہیں اور جس طرح چاول ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چاول ہم نے اس میں 1 کلو شامل کیے ہیں. دیکھیے آپ جو بتا رہی ہیں نا یہ مجھے بھی کام آئے گا اور یہ رحمانی صاحب کو بھی کام آئے گا کیونکہ ہم دونوں کبھی کبھی یہ کام کرتے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ میں گھر میں آج جو ہے نا. ہاں جی. اچھا، سندھی بریانی میں ہم نے آلو بھی شامل کیے ہیں. میٹ جو ہم نے شامل کیا ہے اس میں ہم نے قیمہ شامل کیا ہے اور وہ الگ سے تیار کیا. چاول ہم نے الگ سے بوائل کیے تقریباً 1 کلو کے قریب, اور جو قیمہ ہم نے پکایا ہے وہ بھی 1 کلو کے قریب بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم جو ہے ہرا دھنیا, ٹماٹر, ہری مرچیں اور لیمن شامل کریں گے. آپ کو ایک دفعہ داد دینی تھی ہرا دھنیا پہ. جی جاری رکھیں. جی اچھا, ہم اس کی تہ لگاتے جائیں گے اور اس کے اوپر مسالہ جو ہے اس کو ایک تہ کی طرح جو ہے
وہ ہم ایک لیئرز بناتے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تیار ہو رہا ہے. 5 سے 10 منٹ میں آپ کو ریڈی کر کے پریزنٹ کر کے. یہ 5 سے 10 منٹ سے کیا ہوا کہ میری توجہ وقت پہ آ گئی. کتنا وقت درکار ہے اس پوری ریسیپی میں؟ اس پوری ریسیپی کو تقریباً آدھے سے پون گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میٹ کے اوپر کہ آپ کس میٹ میں آپ اس کھانے کو بنا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس مٹن پہلے سے بوائل ہے یا بیف پہلے سے بوائل ہے تو تقریباً آپ کو آدھے گھنٹے میں بریانی تیار ملے گی. صرف چاول آپ کو بوائل کرنے ہوتے ہیں اور مسالہ بنانا. لیکن آپ نے تو ساتھ جوس بھی بنا لیا اور وہ سموسے بھی بنا لیے. ایسا لگ رہا ہے جیسے افطار کا اہتمام ہے. آپ آئے اتنی دیر سے میرے پاس, میں کیا کروں, میں اپنے کام میں لگی. اچھا, جتنی دیر بعد میں آپ کے پاس آؤں گا آئٹم بڑھ جائیں گے؟ جی, آئٹم یہ تو بہت اچھا آئیڈیا. بھائی یہ سن لیجئے, اوپر پینل پہ سب لوگ سن لیجئے کہ ہم جتنی دیر سے کچن کی طرف جائیں گے وہاں آئٹم بڑھتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ 4:45 بجے آپ کے پاس آیا کریں گے. زبردست. آپ اس کی آپ گارنشنگ کریں اور ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں جب یہ ریڈی ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام, ایسا ممکن نہیں ہے کہ مترنم انداز میں بھی اپنے موضوع کو جو ہے نہ سمیٹا جائے. ہمارے ساتھ میثم موجود ہے. میں آپ سے چاہوں گا کہ منقبت کے 2 اشعار اگر آپ کی جانب سے ہدیہ ہوں بارگاہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں. آپ کی آواز امام ہوگی, ہماری سماعت مقتدی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں منقبت کے 3 اشعار آپ تمام کی اجازت سے. زندگی میں ہے کتنی عاجزی خدیجہ کی, زندگی میں ہے کتنی عاجزی خدیجہ کی. بھاگ گئی محمد کو سادگی خدیجہ کی. بھاگ گئی محمد کو سادگی خدیجہ کی. روز و شب اطاعت میں مصطفیٰ کی گزرے ہیں. روز و شب اطاعت میں مصطفیٰ کی گزرے ہیں. مصطفیٰ کی خدمت تھی بندگی خدیجہ کی. مصطفیٰ کی خدمت تھی بندگی خدیجہ کی. وہ حیا کی پیکر ہے اس لیے ضروری ہے. وہ حیا کی پیکر ہے اس لیے ضروری ہے. کل نسائے عالم پر پیروی خدیجہ کی. کل نسائے عالم پر پیروی خدیجہ کی. اور حاصل کلام شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص. خاتم النبی شوہر بیٹی ماں اماموں کی. خاتم النبی شوہر بیٹی ماں اماموں کی. کس قدر مکمل ہے زندگی خدیجہ کی. اور بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں شعر پیش کر رہا ہوں. فاطمہ ہے گودی میں مثل سورہ کوثر. فاطمہ ہے گودی میں مثل سورہ کوثر. نازش ارم ٹھہری یہ کلی خدیجہ کی. نازش ارم ٹھہری
یہ کلی خدیجہ کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وہ ایک کیفیت جو ہے وہ بنا دی مترنم انداز سے، جس طرح آپ نے خراج پیش کیا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور ہم نے اپنی سماعتیں بھی شامل کی. لیکن یہ جو رحمانی صاحب نسب ہے، یعنی جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں دیکھا جاتا ہے کہ جب اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو رجز پڑھا جا رہا ہے تو اپنے نسب کو بیان کیا جا رہا ہے، جب کبھی کسی کا تعارف کروایا جا رہا ہے تو اس کے خانوادے کا بتایا جا رہا ہے، جیسے آپ کے والد مرحوم و مغفور، کیا ایک حوالہ رہتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت کا آپ کا حوالہ موجود. تو اسی انداز میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو شجرہ ہے وہ کیا خبر دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الانساب کہا جاتا ہے اس کو عرب کی زبان کے اندر، اور عرب تو وہ ہیں کہ جو اپنے اونٹوں کے بھی شجر و نسب کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنے گھوڑوں کے شجر و نسب کو بھی یاد رکھتے ہیں. بالکل. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی کہ آپ کے اوپر جا کے آباء و اجداد نبی علیہ السلام، یعنی کہ ایک شجر ہے. ٹھیک ہے. شجر یعنی کلیاں نکل رہی ہیں اس طرح، اور اوپر جا کے ایک ہی نور بن جاتا ہے، آگے جا کے وہ روٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی نور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس نور سے فاطمہ آتے ہیں، اور پھر اسی نور سے آخری زمانے کا امام بھی آتا ہے. ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، بی بی خدیجہ وہ عظیم ہستی ہیں. قرآن کی ذہن میں آیت آتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وبعث فیہم رسولا. خانہ کعبہ پہ کھڑ ہو کے ابراہیم دعا مانگتے ہیں، کئی سال کے بعد وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ آتے ہیں. اسی جگہ پر ابھی قرآن نہیں اترا، اسی جگہ پر بی بی خدیجہ بھی دعا مانگتی ہیں. کیونکہ یہودی عالم نے کہا تھا کہ عورتوں کا میلہ، اے عورتوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آخری زمانے کا نبی آنے والا ہے. ساری عورتوں نے کہا جاؤ یہ عورتوں کا میلہ ہے. بی بی خدیجہ نے سن لیا، اور جو ابراہیم دعا کرتے تھے جس پہ اسماعیل آمین کی مہر لگاتے تھے، جبرائیل جس کے لیے آیا کرتے تھے، وہیں کھڑے ہو کر بی بی خدیجہ نے، جہاں قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس جگہ کو مصلی گاہ بنا لو، اس مصلی گاہ پہ کھڑے ہو کے بی بی خدیجہ نے محمد رسول اللہ کو مانگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب شجرے کی جانب نظر کی تو میں کہوں گا کہ علامہ صاحب واضح ہو گیا کہ وہ آگے جا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے سے ملتا ہے. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک رفاقت اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی ہے، اور بیٹی بھی کیا کہ جو خاتون جنت ہے. تو آپ ایک ماں کی حیثیت سے خدیجۃ الکبریٰ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کم تاریخ میں یعنی نادر و شاذ شخصیات ایسی ہیں کہ جو اس لائق ہیں کہ جن کی بابت الفاظ قحط کے ماحول میں آ جاتے ہیں. اور میں اپنے جملے کو جامع حدیث یوں پہناؤں کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تمام عالم اسلام کی کتب میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ما تکاملت من النساء الا اربعہ، آسیہ ابنۃ مزاحم، مریم ابنۃ عمران، خدیجہ ابن خویلد و فاطمہ ابنۃ محمد وہی افضلہن. حضور فرماتے ہیں عورتوں میں 4 عورتیں ہیں جنہیں کمال نصیب ہوا ہے. ہم اس کی تشریح بہت آسان لفظوں میں یوں کریں، عورت کے لیے اللہ نے کمال یعنی بمقابل نقص کے اللہ نے عورت کے لیے کمال نہیں رکھا ہے. عورت عبادت میں مرد سے کم ہے، عورت گواہی میں مرد سے کم ہے، عورت عقل کی گواہی کے اعتبار سے مرد سے کم ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں اگر عورتوں میں رہتے ہوئے کوئی 4 عورتیں کامل ہیں ہر حوالے سے. ایک چھوٹا سا وقفہ، مرحبا سحر جاری ہے. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا 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 ناظرین، مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آغا شرازی. ہمارے ساتھ عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہے، ہمارے ساتھ محمد وسیم عباسی صاحب موجود ہے، ہمارے ساتھ معین خان قادری صاحب موجود ہے. یہ ہے منصف علی وقار اور مقابلہ ہے کون بنے گا سچ کی آواز. ہمارے ساتھ پہلی پارٹیسپینٹ موجود ہیں کرن فاطمہ. ہم چاہیں گے کہ آپ سے آغاز ہو، لیکن اس سے قبل میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آج میرے استاد محترم معین اختر صاحب کی برسی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور جتنے بھی ناظرین ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اسٹیج کے ذریعے سے ان کے کام کے مداح ہیں، ان کے لیے ضرور سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. جی کرن فاطمہ، بسم اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد،
मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना। मैं गुलामे गुलामाने मान, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद। काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना। मेरे दिल में है याद मुहम्मद। हमारे अगले इस मुकाबले के शरीक हैं हम्माद रज़ा ख़ान। मैं उनसे कहूँगा कि आप तशरीफ़ लाइए। और नाज़रीन कराम, कोयटा के सानहे पर भी हमारे दिल बड़े पसीजे हुए हैं और मेरे पैनल से भी, मेरे पूरे चैनल की जानिब से यकीनी तौर पर हम ताज़ियत पेश करते हैं जो इस वाक़े में इस दुनिया से चले गए, और साथ ही साथ खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा ताला वतन अज़ीज़ को उनका गहवारा बना दे। जी। तेरी महफ़िल में चला आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम कंटेस्टेंट हैं हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल। मैं आपसे चाहूँगा कि आप आएँ और आकर हदिया इनात बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करें। और आप तीनों हज़रात मुनसिफ़ीन की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं, और आज हमने जिस नाम का इंतखाब किया है, ये पूरा मुकाबला, पूरा ये नात का जो हवाला है जिनको डेडिकेट किया जा रहा है, वो भी बड़ी शानदार शख्सियत है। और आज का ये जो नातिया मुकाबला है हुस्न नात का, ये मोहतरम मरहूम मग़फ़ूर क़िबला क़मरुद्दीन अंजुम के नाम है, और हम उस पर बात भी करेंगे, ज़िक्र भी करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। करो न ज़िक्र खता का, अता की बात करो, सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो, सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो, करो न ज़िक्र
اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ، اگر خدا اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ، خلوص دل سے حبیب خدا کی بات کرو، خلوص دل سے حبیب خدا۔ مقابلہ حسن نعت جاری ہے، کون بنے گا سچ کی آواز، منصفین ذی وقار بھی موجود ہے اور قمر الدین انجم مرحوم و مغفور کا ذکر بھی ابھی باقی ہے۔ مرحبا سحر میں مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، مرحبا سحر کے ساتھ میں آپ کا میزبان موجود ہوں، تینوں ذی وقار واجب الاحترام منصفین کرام بھی موجود ہیں۔ بنو سچ کی آواز ہمارا مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ ہے مقابلہ حسن نعت۔ ہمارے سامنے 3 بچوں نے یہاں پڑھا، نتائج مرتب ہو رہے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا دن ہمیشہ کی طرح امروز بھی ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ایک شخصیت کو، اور شخصیت بھی ایسی کہ نابغہ روزگار، شخصیت بھی ایسی ناقابل فراموش، شخصیت بھی ایسی کہ جس نے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی کو وقف کیا اور ایک ایسی خصلت اپنائی اپنی ذاتی کوشش و کاوش سے، اپنی تربیت کے عنوان سے، کہ جس پہ کہا جا سکتا ہے کہ سنت قدسی پہ عمل کیا۔ اللہ بانٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو عطا کرتا ہے، یہ وصف اپنے آپ میں پیدا کیا اور دینے والے بنے، اور ایسے دینے والے بنے کہ جہاں ثنا خان نعت پڑھتے ہیں وہاں ہم محبت سے انہیں نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نعت کے عنوان سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور یہ خود نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم مرحوم و مغفور قمر الدین انجم صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ میرا تیقن ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور رحمت للعالمین سے وہ یقیناً آسانیوں میں ہوں گے عالم برزخ میں، اور انہوں نے جو 50 سالہ خدمت کی ہے، 50 سالہ عزیز الدین خاکی صاحب 50 سالہ خدمت کی جمعے کی نماز کے بعد سے لے کے اور مغرب تک وہ محفل نعت کا انعقاد کرتے تھے، جو بعد ازاں اعزاز الدین شاہ صاحب بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت کرے۔ تو یہ جو وقت تھا جمعے سے عصر تک کا، یہ مسلسل اس کا اہتمام کرنا، یہ دراصل جو مسجد تھی وہ مسجد تھی جامعہ مسجد آرام باغ کراچی، جس مسجد کا آرکیٹیکٹ بھی انہوں نے ہی جو ہے وہ ڈیزائن کیا، اور ہی واز اے گریٹ آرکیٹیکٹ، اور بینگ اے آرکیٹیکٹ ان کا یہ ایگزامپلری ایسا نمونہ ہے کمال فن کا کہ جس میں جا کر رمضان ٹرانسمیشن ہو، ثنا خان یا حمد خان جو اپنی ویڈیوز کرتے ہیں اکثر وہاں جا کے کرتے ہیں، ہم ٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو، ان کی کتاب حسنت جمیع و خصالہ اور ان کا ایک اور مجموعہ کلام ستون نعت، ہم ان دونوں کتابوں میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سطر کو، ایک ایک شعر کو، ایک ایک نعت کے بند کو ہم اسی عنوان سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے توشہ آخرت کر کے گئے ہیں۔ قمر الدین انجم شعر کی صورت میں کیسے کہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں؟ انہی کی طرز میں پڑھ رہا ہوں۔ ہائے بسم اللہ۔ کہ مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اور میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا،
ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ماشاءاللہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ اور قمر الدین انجم کو ہم ایسے بھی یاد کرتے ہیں جیسے محمد وسیم عباسی صاحب یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نے جو کلام پیش کیا یہ قمر الدین انجم صاحب کی طرز میں، میں نے بھی اپنے البم میں یہ کلام پیش کیا ایک الگ طرز میں، لیکن اس کے سوا اگر کوئی کلام ہو تو جی بسم اللہ آپ عطا کیجئے۔ جی آپ معین بھائی، پھر میں چلے پہلے معین بھائی فرمائیے۔ جبھی میری ہو سنگے کیا کہہ رہے ہیں، کیا اچھا انتخاب ہے معین بھائی۔ جی معین بھائی۔ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معین بھائی آپ نے بھی یاد کیا، ہم بھی یاد کر رہے ہیں قمر الدین انجم کو۔ میں آپ سے التماس کروں گا آپ اپنے گھروں میں جہاں جہاں کہیں موجود ہیں وہ ساری سماعتیں جنہوں نے وہ تمام نعتیں سنی ہیں جو معروف ثنا خانوں نے پڑھی ہیں اور قمر الدین انجم کا کلام تھا، تو وہ آپ ضرور اس کا قرض یہ ہے کہ آج آپ یاد کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آخر میں، اور آج سورہ فاتحہ میں ہم معین اختر صاحب کو بھی شامل کریں گے، ثانیہ کوئٹہ کے بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ اور میں نعت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے نتائج سننا چاہوں گا کہ آج کتنے ثنا خان، ٹائم بہت کم ہے۔ جی معین بھائی بتائیں گے۔ جی معین بھائی آپ بتائیے۔ اچھا نتیجہ آپ تک پہنچ گیا ہے؟ جی نتیجہ میرے پاس آ گیا ہے، اور کیونکہ آج جو شریک مقابلہ رہے بچے ثنا خان ہمارے، ان میں سے ایک اگلے مرحلے میں جائیں گے، اور ان کا نام میں بتا دیتا ہوں، کرن فاطمہ ان کا نام۔ فاطمہ سامنے آ جائیے کرن فاطمہ، جو ہمارے اس مقابلے میں جی آپ ہیں ہماری اس مقابلے کی فاتح، اور باقی دونوں آپ بھی آ جائیے۔ کرن فاطمہ آپ کے ساتھ جو ہے گوبیز کا ایک گفٹ ہیمپر جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو معروف سویٹس اور دھمتل سویٹس کی جانب سے بھی کچھ تحائف دیے جائیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملکہ فوڈز اور دیگر تحائف جو ہے وہ معروف کے جائیں گے۔ لیکن اگلے مرحلے میں بڑے انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے لیے خوش نصیبی، اور ہم آخر میں نعت کی طرف جائیں گے۔ 10واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں کراچی، اس کے وصفات میں انتہا سحر کا وقت۔ جی بسم اللہ۔ ہمیں اکثر مدینے میں کیا بات، رحمت عالم بلانا، پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم بلانا، پھر بلانا، پھر بلانا، رحمت عالم۔ نظر جب گنبد